معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ ہستی ہیں جن کو سلطان الہند کہا جاتا ہے. سلطنت کا بادشاہ اگر کہہ لیا جائے تو پھر بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوگا. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی جب آپ پہنچے ہیں دلی کے اندر تو آپ نے کپڑے کی ایک جھونپڑی بنائی, وہیں پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب دلی کا رہنے والا ایک جوان جو ہے جو باہر پڑھا کرتا تھا, وہ پڑھائی مکمل کر کے پلٹ کے آیا نا تو اس نے اجمیر کے اندر دیکھا کہ ایک بابا ہے جو کپڑے کی کلی بنا کے بیٹھا ہے. تو جب بھی گزرتے ہیں میں روتا ہوا دیکھا اس بندے نے, تو ماں کو جا کے بتاتا ہے. اب ایک دن دل میں یہ چاہتا ہے اس بابے سے نہ پوچھ لوں جو اتنا روتا کیوں ہے. اب وہ جوان جو ہے وہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آیا, پوچھا بابا اے مسلمانوں کے ساتھ بتا تو اتنا روتا کیوں ہے. اب وہ غیر مسلم بچہ تھا, اس نے جب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھا اے مسلمانوں کے ساتھ بتا تو اتنا روتا کیوں ہے, تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے اپنے رب سے محبت ہو گئی ہے, رب کی محبت میں روتا ہوں. تو وہ جوان کہتا ہے مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے, دکھ میں انسان روتا ہے, تکلیف میں روتا ہے, انسان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے انسان روتا ہے, انسان کا کوئی کام نہیں بن پاتا, انسان کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں. فرمایا آج مجھے پتا چلا کہ انسان محبت میں بھی روتا ہے. اب کہا کہ میں ماں کے پاس چلا گیا تو ماں سے جا کے کہا ماں مسلمانوں کا سادھو بڑا روتا ہے, میں نے وجہ بھی پوچھی ہے. تو کہا ماں میرا دل کرتا ہے میں مسلمانوں کے سادھو سے کہوں کہ مجھے بھی رونا ہے. اب وہ جوان پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آیا, کہا مسلمانوں کے سادھو میں بھی محبت میں رونا چاہتا ہوں. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمانے لگے اس کے لیے تجھے میری 2 باتیں ماننا ہوں گی. 2 باتیں. کہا کون سی؟ کہا سب سے پہلے تو تجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا. اور میں دوسری یہ تو میرے ساتھ 3 مہینے گزارے گا. کتنے مہینے جی؟ 3 مہینے گزارے گا. اب وہ ماں کے پاس گیا, ماں سے کہا ماں یہ شرطیں رکھی ہیں مسلمانوں کے ساتھوں نے. تو ماں نے کہا بیٹا میں تجھے بچپن سے جانتی ہوں, تیرا دل جس چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے وہ تو کام کر کے باز آتا ہے, کام کیے بغیر نہیں رہتا. ماں نے کہا جا بیٹا چلا جا, جیسے مسلمانوں کا سادھو کہتا ہے نا ویسے کر لے. اب وہ جوان آیا, اس نے کلمہ پڑھا. اب وہ جوان بابا جی کے ساتھ رہنے لگ گیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ صبح کا کھانے کا وقت آتا تب بٹھا کے ساتھ کھلاتے, دوپہر کے کھانے کا وقت آتا ساتھ بٹھا کے کھاتے, شام کے کھانے کا وقت آتا ساتھ بٹھا کے کھاتے. یعنی جب بھی کھاتے اس کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے, اور جب چہل قدمی کے لیے نکلتے تو ساتھ لے کے نکلتے. اب دل لگنے لگ گیا, کڑی سے کڑی جڑنے لگ گئی. اس جوان کے دل کے اندر معین الدین چشتی اجمیری کی محبت گھر کرنے لگ گئی. اب 3 ماہ کا عرصہ گزرانا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا جا جوان تجھے 3 دن کی چھٹی ہے. کتنی چھٹی ہے جی؟ 3 دن کی چھٹی ہے. آج مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ہوں تو بندہ کہے جاؤ بچوں آج چھٹی ہے, تو بچے خوشی کا وہ لمحہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جوان کہتا میں نے کہا حضور مسئلہ کوئی 3 دن کی بات ہے, 3 دن گھر میں بڑے موج کے ساتھ گزاروں گا. اب وہ جوان گھر کے اندر آیا نا تو ماں کہتی ہے پہلے میرا یہی بچہ 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا, 3 روٹیاں. کہا آج میں نے اپنے بیٹے کے سامنے روٹیاں لا کے رکھی تو میرے بیٹے کے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں نیچے اتر رہا, ایک نوالا بھی. ماں نے پوچھا بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ کہا ماں دل نہیں کرتا کھانے کو, حلق سے نیچے نہیں اترتا. تو کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے باپے کی یاد آ رہی ہے, مجھے مسلمانوں کے ساتھوں کی یاد آ رہی ہے, مجھے معین الدین چشتی اجمیری کی یاد آ رہی ہے. اب ماں جو ہے وہ پہنچی خواجہ صاحب کے پاس. اب خواجہ صاحب سے جا کے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھوں میرا بیٹا
اندر رہا، وہ آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہے، آپ اجازت نہیں دیتے تھے اسے پلٹ کے آنے کی، اس کی چھٹی ختم نہیں کر دیتے۔ تو بابا جی نے کہا ابھی تو نہیں، ابھی تو ایک دن بھی نہیں گزرا، ایک دن بھی نہیں گزرا، 3 دن کی چھٹی ہے اس کی۔ تو ماں پھر پلٹ کے آ گئی۔ اب اس جوان سے کہا بیٹا تیرا شیخ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے 3 چھٹیاں ہیں، 3 چھٹیاں گزار کے آنا ہے۔ اب وہ جوان جو ہے وہ رونے لگا، رات کو سسکیاں بھرنے لگا، آہیں بھرنے لگا۔ وہ دکھ کی وجہ سے نہیں رو رہا تھا، وہ غم پریشانی کی وجہ سے نہیں رو رہا تھا، وہ فائنینشل کی وجہ سے نہیں رو رہا تھا، اس کے اوپر کوئی مصائب کا پہاڑ نہیں ٹوٹا تھا، اس کی چوری نہیں ہوئی تھی، اس کا کسی نے دل نہیں توڑا تھا، بلکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اندر اپنے آپ کو فنا کر لیا تھا۔ اب ماں سے بچے کی حالت دیکھی نہ گئی۔ صبح کا وقت ہوا، ماں دوڑتی ہوئی خواجہ صاحب کے پاس آئی، کہا حضور میرے بیٹے کو بلا لیجئے ورنہ میرا بیٹا اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، فرمایا ماں ہو اور بچہ اس کا ویسے کرنی ہو، وہ حضور کی زیارت کے لیے نہیں آتا کیونکہ ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے رب کا محبوب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ ماں کی بات تو نہیں ٹالی جاتی، کہا جاؤ ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں اسے بھیج دو۔ تو وہ جوان کہتا ہے مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، کہا پہلی دفعہ میں محبت میں رویا۔ اب یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ کہ جب انسان کے دل کے اندر رب کے مخلوق کی محبت آ جائے، پھر رب کائنات اسے دنیا داری سے بے نیاز کر دیتا ہے۔